أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سابقہ کلاس میں، سابقہ درس میں اللہ کے اسماء اور صفات کے ذریعے اللہ کا ذکر کرنا اور ساتھ ہی اس کی فضیلت، اس سے متعلق گفتگو پیش کی گئی تھی۔ آج کی کلاس میں جس عنوان کے تحت، جس موضوع کے تحت گفتگو ہوگی وہ ہے اہمیت العلم باسماء اللہ و صفاتہ، اللہ کے اسماء اور صفات کو جاننا، اللہ کے اسماء اور صفات کی معرفت، اس علم کی اہمیت کیا ہے، اللہ کے اسماء اور صفات کو جاننے کے فائدے کیا ہیں۔ فضیلت الشیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ لکھتے ہیں ان علم توحید الاسماء والصفات، توحید اسماء اور صفات کا علم یقیناً یہ سارے علوم میں سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ ترین علم ہے۔ وشرف العلم وفضلہ من شرف معلومہ، علم کا شرف اس کے معلوم کے شرف سے ثابت ہوتا ہے۔ علم کا فضیلت والا ہونا، علم کا افضل اور اشرف ہونا اس کے معلوم سے ثابت ہوتا ہے، جس کے بارے میں علم حاصل کیا جا رہا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اسماء اور صفات اس کے ذریعے چونکہ اللہ کی معرفت حاصل کی جاتی ہے، اس وجہ سے اسماء اور صفات کا علم یہ سارے علوم میں سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ ترین علم ہے۔ کیسے جانیں گے کہ کون سا علم سب سے افضل ہے، کون سا علم سب سے اشرف ہے؟ اس کو جاننے کا طریقہ یہ ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کس کے بارے میں علم حاصل کیا جا رہا ہے، سبجیکٹ کیا ہے۔ اگر یہ متعین ہو جائیں تو پھر یہ بھی متعین ہو جائے گا کہ سب سے افضل اور سب سے اشرف ترین علم کون ہے، سیکھا کیا جا رہا ہے۔ چونکہ اس علم میں اللہ کے بارے میں جانا جاتا ہے، یقیناً اللہ کے بارے میں جاننا اس کی مخلوقات کے بارے میں جاننے سے زیادہ افضل ہے۔ لکھتے ہیں وَلَا أَشْرَفَ وَأَفْضَلَ مِنَ الْعِلْمِ بِاللَّهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ الْوَارِدَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اللہ کے اسماء اور صفات جن کا ذکر کتاب اور سنت میں آیا ہے، اس کو جاننے سے بڑھ کر دنیا کا کوئی اور علم نہیں ہے۔ اگر بندہ خود کو اس علم میں مشغول رکھتا ہے، اللہ کے اسماء اور صفات کی معرفت حاصل کرتا ہے، تو اس سے بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ ان معرفت اللہ والعلم به تدعو العبد الى محبته وتعظیمه واجلالہ، اللہ کی معرفت، اللہ کے بارے میں جانکاری ایک بندے کو دعوت دیتی ہے کہ وہ اللہ کی محبت اختیار کریں،
تو بندے کو جس قدر اللہ کی معرفت ہوگی، اسماء اور صفات کا علم ہوگا، اسی قدر اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اسی قدر اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی، اسی قدر اس کے دل میں اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف ہوگا، اسی قدر اس کے عمل میں اخلاص پایا جائے گا۔ اس علم کی ضرورت بندے کو دنیا کی تمام ضرورتوں سے بڑھ کر ہے۔ دنیا میں انسان کی جتنی ضرورتیں ہیں، جتنے حوائج ہیں، دنیا کی تمام ضرورتوں سے بڑھ کر ایک بندے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کو جاننا ہے۔ اللہ کو جاننے کا ایک ہی ذریعہ ہمارے پاس ہے، وہ کیا ہے؟ اسماء اور صفات کی معرفت۔ اس سے پہلے میں کسی درس میں بتا چکا ہوں، کسی بھی چیز کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے پاس 3 ذرائع موجود ہیں۔ ایک ذریعہ ہوتا ہے مشاہدہ، دیکھنا۔ اس ذریعے سے ہم اپنے رب کو جان نہیں سکتے، اس لیے کہ اس دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ جب اولو العزم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دیدار کی تاب نہیں لا سکے، تو پھر موسیٰ کے بعد کون ہوگا جو اللہ کے دیدار کی تاب لا سکے؟ کسی بھی چیز کی معرفت کا ایک دوسرا ذریعہ ہمارے پاس ہے، وہ کیا ہے؟ تشبیہ یا تمثیل کا ذریعہ۔ ہم اس ذریعے سے بھی کمپیریٹیو، جس کو ہم لوگ کہا جاتا ہے کمپیریزن، اس ذریعے سے بھی ہم اللہ کو نہیں جان سکتے۔ کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے معنی کوئی چیز نہیں۔ کسی بھی چیز کی معرفت کا ہمارے پاس ایک تیسرا ذریعہ ہے، وہ ہے اسماء اور صفات، نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس، گڈ کوالٹیز۔ اس کے ذریعے سے ہم جان سکتے ہیں۔ اللہ کو جاننے کا یہی ذریعہ ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف قرآن میں، حدیث میں کروایا ہے۔ اللہ کے نام اور صفات جن کا ذکر کتاب اور سنت میں آیا ہے، اسی ذریعے سے ہم اللہ کو جان اور پہچان سکتے ہیں۔ چونکہ اس علم کے ذریعے سے اللہ کو جانا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ علم دنیا کے سارے علوم میں سب سے افضل اور سب سے اشرف علم ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وَلَيْسَتْ حَاجَةُ الْأَرْوَاحِ قَطْ إِلَى شَيْءٍ أَعْظَمَ مِنْهَا۔ روح کو اپنے خالق، اپنے باری، پیدا کرنے والے کی معرفت سے بڑھ کر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر روح کو جس چیز کی ضرورت ہے، انسانی روح کو سب سے بڑھ کر جس چیز کی حاجت ہے، جس چیز کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ اِلَى مَعْرِفَةِ بَارِئِهِ، جس رب نے اسے پیدا کیا ہے، جس رب نے اسے وجود بخشا ہے، اس کو جانیں، اس سے محبت کریں، اس کا ذکر کریں، اس کی یاد سے لطف اندوز ہوں، اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ان تمام باتوں کا ذریعہ کیا ہے؟ اسماء اور صفات کی جانکاری ہی ہے۔ تو روحوں کو سب سے بڑی ضرورت، دیکھیے انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ جسم کے اپنے تقاضے ہیں، روح کے اپنے تقاضے ہیں۔ روح کو چونکہ اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اللہ نے روح کی غذا مٹی میں رکھ دی ہے۔ آدمی کھیتی باڑی کر کے جسم کی غذا حاصل کر لیتا ہے، تو جسم کی غذا مٹی میں ہے۔ روح کی غذا، روح آسمان سے آئی ہے، اللہ نے روح کی غذا کا بندوبست بھی اوپر ہی سے کیا ہے۔ روح کی غذا اوپر والے ذات کی جانکاری میں ہے، اللہ کو جاننے میں ہے۔ روح کی غذا پیدا کرنے والے کو جاننے میں روح کی غذا ہے۔ لکھتے ہیں، فَكُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ بِهَا أَعْلَمَ، بندے کو اللہ کے اسماء اور صفات کی جس درجے معرفت ہوگی، وہ اسی قدر اللہ کو جاننے والا بنے گا، وہ اسی قدر اللہ کا طلبگار،
اس کا قرب حاصل کرنے والا بنے گا. وَكُلَّمَا كَانَ لَهَا أَنْكَرَ، بندہ جس قدر اللہ کے اسماء اور صفات اس علم کا انکار کرے گا، كَانَ بِاللَّهِ أَجْهَلَ، اسی قدر وہ اللہ کے بارے میں جاہل بنے گا، اللہ کو ناپسند کرنے والا بنے گا. وَمِنْهُ عَبْدَ أَبْعَدَ، اسی قدر وہ اللہ سے دوری اختیار کرے گا. اور آگے فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَنزِلُ الْعَبْدَ مِن نَفْسِهِ، بندہ اپنے دل میں اللہ کو جو مقام دیتا ہے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنے پاس مقام دیتے ہیں. بندہ اپنے دل میں اللہ کو جو مقام دیتا ہے، وَاللَّهُ يَنزِلُ الْعَبْدَ مِن نَفْسِهِ، اللہ کسی بھی بندے کو اپنے ہاں وہی مقام دیتا ہے جو مقام کے اس کے دل میں اللہ کے لیے. تیسرا نقطہ یہ ہے اس باب کے تحت، ان اللہ خلق الخلق واوجدهم من العدم، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا، عدم سے وجود میں لایا، آسمان اور زمین کو ان کے لیے مسخر کر دیا. کیوں کیا یہ سب اللہ نے؟ اللہ نے انسان کو وجود کیوں بخشا؟ کائنات کو انسانوں کے لیے اللہ نے کیوں مسخر کر دیا؟ لِيَعْرِفُوهُ وَيَعْبُدُوهُ، تاکہ اسے جان کر اس کی عبادت کریں. ساری دنیا انسان کے لیے بنائی گئی ہے، انسان اللہ کے لیے بنایا گیا ہے. اللہ نے کائنات کو انسان کے تابع کر دیا ہے، انسان کے لیے مسخر کر دیا. تو دنیا انسان کے لیے بنائی ہے، اللہ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے تاکہ وہ اس کی عبادت کریں. اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین بھی اسی کے مانند. 7 آسمان ہے تو زمین بھی ساتھ ہی ہے. یتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے. لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم جان لو اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اللہ تعالیٰ نے باعتبار علم ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. مزید اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کسی طرح کے رزق کا طالب نہیں ہوں. وما اريد ان يطعمون، نہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق، خود اللہ اپنے بندوں کو روزی پہنچاتا ہے، وہ مضبوط طاقت والا ہے. تو اللہ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ عبادت کے لیے، اس کو پہچانے، اس مقصد کے لیے پیدا کیا. یہ جو مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، یہ مقصد اسی وقت پورا ہوگا جب بندہ اللہ کے اسماء اور صفات کی معرفت میں خود کو مشغول رکھے. گویا اس علم میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا، گویا اس کام میں مشغول رکھنا ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کا حق اللہ کو جانے بغیر ادا نہیں ہو سکتا ہے. گویا اس علم میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا، گویا اس کام میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو اس علم کو جاننے سے مقصد جو تخلیق ہے، جن اور انسانوں کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا ہوتا ہے. اس علم کو چھوڑ دینا، ضائع کر دینا، نظر انداز کرنا، گویا اپنے مقصد وجود کو نظر انداز کر دینا ہے. کسی بھی بندے کے لیے جس پر اللہ کے بے شمار احسانات ہوں، وہ اللہ کی نعمتوں میں جی رہا ہو، اس کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ اپنے رب سے جاہل بن کر کے اللہ کی معرفت سے اعراض کر کے زندگی بسر کرے. لکھتے ہیں رابعاً، چوتھی بات یہ ہے ان احد ارکان الایمان الستہ، ایمان کے 6 ارکان میں ایک اہم ترین رکن ہے، بلکہ سب سے افضل ترین رکن، بلکہ سارے ارکان کی بنیاد جس رکن پر ہے وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان ہے. فرماتے ہیں ولیس الایمان مجرد القول آمنت باللہ من غیر معرفت ربہ، اللہ کو جانے بغیر زبان سے صرف آمنت باللہ کہہ دینا یہ ایمان نہیں ہے. اللہ کو جانے اور پہچانے بغیر
صرف آدمی آمنت باللہ کہہ رہا ہے، اسے ایمان نہیں کہتے ہیں۔ حقیقی ایمان یہ ہے کہ بندہ جس ذات پر ایمان لا رہا ہے اس کو جانے، اللہ کے اسماء اور صفات میں غور و فکر کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو اپنے وقت کو صرف کرے، یہاں تک کہ اسے یقین حاصل ہو جائے، وہ یقین کے درجے میں پہنچ کر کے اللہ کی عبادت کرے۔ لکھتے ہیں وَبِحَسْبِ مَعْرِفَتِهِ بِرَبِّهِ يَكُونُ إِيمَانُهُ، جس قدر بندے کے دل میں اللہ کی معرفت ہوگی اسی قدر اس کا ایمان ہوگا۔ فَكُلَّمَا ازْدَادَ معرفت بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، جس قدر اللہ کے اسماء اور صفات کی معرفت بندے کے دل میں زیادہ ہوگی اسی قدر اس کی معرفت بھی زیادہ ہوگی، اس کا ایمان زیادہ ہوگا۔ جس قدر اس علم میں کمی واقع ہوگی اس کا ایمان بھی گھٹتا چلا جائے گا۔ اسی بنا پر اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں انما یخشاہ حقیقت خشیتہ العلماء، اللہ سے حقیقی معنوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہوں، جو اللہ کو جانتے ہوں۔ اس لیے کہ بندے کی معرفت جس قدر اللہ کے بارے میں زیادہ ہوگی، اللہ کے اسماء اور صفات کے بارے میں زیادہ ہوگی، کانت الخشیت له اعظم واکثر، اسی قدر اس کی خشیت، اس کا خوف بھی زیادہ ہوگا۔ لکھتے ہیں کہ بعض سلف میں سے کسی نے اس بات کو ایک مختصر جملے میں ذکر کر دیا ہے، من کان باللہ اعرف کان له اخوف، جو انسان اللہ کو زیادہ جانے گا وہ زیادہ ڈرے گا، جو زیادہ جانے گا وہ زیادہ ڈرے گا۔ پانچواں نقطہ یہ ہے ان العلم به تعالی، اللہ کے بارے میں جاننا اصل الاشیاء کلیہا، یہ تمام چیزوں کی اصل ہے۔ حتی ان العارف به حقیقت المعرفہ، جو اللہ کے اسماء اور صفات کو صحیح معنوں میں جانتا ہے وہ اللہ کے افعال پر، اللہ کے احکام پر ان سے استدلال کرتا ہے، اللہ کے اسماء اور صفات سے۔ اللہ سے جتنے بھی افعال سرزد ہوتے ہیں وہ اس کے ناموں اور صفات کے تقاضوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ جو اللہ کو جانے گا اللہ کے احکام، اللہ کے افعال پر کس سے استدلال کرے گا؟ اللہ کے اسماء اور صفات کے ذریعے سے۔ اس لیے کہ اللہ سے جتنے بھی افعال سرزد ہوتے ہیں وہ اللہ کے اسماء اور صفات کے تقاضوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ اللہ کے افعال عدل، فضل اور حکمت کے درمیان گھومتے ہیں۔ اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں، اس کے جتنے بھی اعمال ہیں، افعال ہیں، وہ یا تو حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اس کے فضل پر، اس کے عدل پر مبنی ہوتے ہیں۔ اگر بندہ اللہ کے احکام میں تدبر کرے گا، کائنات میں تدبر کرے گا، اللہ نے دنیا میں اس کے اولیاء کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے اس پر غور و فکر کرے گا تو اس پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اللہ کے تمام معاملات عدل پر، اس کے حکمت پر، اس کے فضل پر مبنی ہیں۔ تو بندہ ان چیزوں کے لیے استدلال کس سے کرے گا؟ اللہ حکیم ہے تو یقیناً اس کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہوگا۔ اللہ عادل ہے، عدل کرنے والا ہے۔ تو دنیا میں جو بھی واقعات ہوتے ہیں، اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں، اگر بندے کو اللہ کے اسماء اور صفات کا حقیقی معنوں میں علم ہو تو ان تمام کاموں کے لیے کس سے استدلال کرے گا؟ اللہ کے اسماء اور صفات کے ذریعے سے استدلال کرے گا۔ فَهَذِهِ خَمْسَةُ أَسْبَابٍ عَظِيمَةٍ، یہ 5 عظیم اسباب ہیں، تدل علی فضل العلم باسمائہ وصفاتہ، جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کے اسماء اور صفات کے بارے میں جانکاری یہ بہت عظیم ہے، بندوں کو اس کی سخت ضرورت ہے۔ بل لیس هناک حاجۃ اعظم من حاجۃ العباد الی معرفۃ ربہ، دنیا کی ساری ضرورتوں میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ بندے اللہ کو جانے، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے مدبر کو، جو ان کے لیے روزی کا بندوبست کرنے والا ہے اس کو جانے۔ الذی لا غنی لهم عنہ، آدمی پلک جھپکنے کی مقدار کے برابر بھی اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے، نہ اس سے کم۔ ولا صلاح لهم ولا زکاۃ لهم
ولا زکا الا بمعرفته وعبادته والایمان به، بندوں کی بھلائی، خیر، ان کی پاکیزگی، ان کی سعادت اسی میں ہے کہ وہ اللہ کو جان کر اس کی عبادت کریں، اس پر ایمان لائے۔ ولہذا فإن حظ العبد من الصلاح واستحقاقه من المدح والثناء انما يكون بحسب معرفته بربه، بندہ تعریف کا، نیکیوں کا اسی قدر حقدار بنتا ہے جس قدر اس کے دل میں اللہ کی معرفت ہوگی۔ تو غرض یہ جو سارے مقاصد ہیں اسی وقت مکمل ہوں گے جب بندے کو اللہ کے اسماء و صفات کا علم حاصل ہوگا، صحیح معنوں میں اللہ کو جانے گا۔ اللہ کے اسماء و صفات سے متعلق مزید باتیں انشاءاللہ اس کتاب میں آگے آ رہی ہیں۔ اگلی کلاس میں اقتضاء الاسماء والصفات لآثارها من العبودیۃ للہ، اللہ کے اسماء اور صفات کے تقاضے کیا ہیں، اس پر بھی گفتگو آ رہی ہے۔ مزید اللہ کے اسماء اور صفات سے متعلق سلف کا طریقہ، منہج کیا تھا، اس بارے میں بھی گفتگو آگے آ رہی ہے، انشاءاللہ آگے گفتگو پیش کریں گے۔ آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔